جاندار کی تصویر کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ نان فنجیبل ٹوکن یعنی NFT کے ذریعے ارننگ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اسی طرح YouTube پر ویڈیو اپلوڈ کر کے ارننگ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح ایک دوست نے مفتی طارق مسعود کا نام لے کر یہ کہا کہ ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، چند دن پہلے ہم نے YouTube پر NFT یعنی نان فنجیبل ٹوکن کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں کومنٹ سیکشن کے اندر کئی دوستوں کی جانب سے چند سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ جاندار کی تصویر کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے، اور اسی طرح دوسرا اہم سوال یہ کیا گیا کہ نان فنجیبل ٹوکن یعنی NFT کے ذریعے ارننگ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اسی طرح YouTube پر ویڈیو اپلوڈ کر کے ارننگ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوست نے دیوبند مکتبہ فکر کے مشہور مفتی طارق مسعود کا نام لے کر یہ کہا کہ ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں جائز ہیں، تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں حکم شرعی کی وضاحت فرما دیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں جاندار کی تصویر کے حوالے سے اور NFT اور YouTube کے درمیان ویڈیو کا فرق، اور اسی طرح مفتی طارق مسعود اس کے جو دلیل دی گئی یا اس کا جو نام لیا گیا اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری روایت صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، کہ رب ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث جاندار کی تصویروں کی حرمت پر موجود ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک کے حکم ان دلائل کی روشنی میں ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک حکم شرعی یہ ہے، فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ تصویر تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے مجسمہ سازی، یعنی کسی بھی جاندار شخصیت کا مجسمہ بنانا، تو مجسمہ میں کسی بھی فقیہ کا، کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مجسمہ والی جو تصویر ہے وہ مطلقاً دلائل کی روشنی میں حرام ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایک تصویر جو ہے وہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر ہے وہ بھی مطلقاً حرام ہے، اس کی حرمت میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ تصویر جو کسی کیمرے کے ذریعے بنائی جاتی ہو یا موبائل میں بنائی جاتی ہو، اس کے بارے میں فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک کیمرے اور موبائل کی تصویر بنانا یہ جائز ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بھی حرام ہے، اور ہمارا موقف وہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ تصویر ہر طرح کی وہ مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، اس کو چاہے وہ کیمرے سے ہو، چاہے وہ موبائل سے ہو، وہ کسی بھی طرح ہو، اس کو بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ پھر آپ YouTube پر یہ جو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو کے بارے میں
ہمارے علماء کی جو آراء ہیں وہ واضح طور پر یہ ہیں کہ ویڈیو کا حکم وہ تصویر سے مختلف ہے، یعنی تصویر کا حکم اور ہے، ویڈیو کا حکم اور ہے۔ اس کو علماء نے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ ویڈیو کے اندر جس طرح شعاؤں کا استعمال ہوتا ہے وہ تصویر بنانے سے مختلف طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا ویڈیو جو ہے وہ ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ دلائل کی روشنی میں تصویر کے متعلق ہمارا یہی موقف ہے کہ تصویر بلا ضرورت شرعی اس کو بنانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور ضرورت کے تحت تصویر آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ ضرورت مثلا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہو یا اسی طرح پاسپورٹ کے لیے اگر ضرورت ہو تو اس کو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ تصویر کو بنانا اور اسی طرح اس کو وائرل کر کے اس کے ذریعے پیسے کمانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ جو ویڈیو کے بارے میں حکم شرعی ہے وہ تصویر سے متعلق بالخصوص دور حاضر کے علماء میں سے جو قریب ماضی میں گزرے ہیں، حضرت مفتی وقار الدین، آپ سے ویڈیو کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ویڈیو کا حکم وہ تصویر سے بالکل مختلف ہے، لہٰذا ہم ویڈیو کے متعلق جو حکم شرعی ہے وہ تصویر کے معاملے میں قدرے کم ہے، اور تصویر کے معاملے میں جو حکم ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا ویڈیو کے متعلق یوٹیوب پر بنانا، اور بالخصوص جب اس میں کسی دینی اور شرعی مسئلے کی وضاحت کے لیے ہو تو وہ پھر اور بھی جواز کی صورتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ویڈیو بنانا یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے لیے یہ اس جواز کی صورتوں میں آتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بنا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ جو ایک سوال کیا گیا، جبکہ یوٹیوب اور NFT یعنی نان فنجیبل ٹوکن کے بارے میں ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ویڈیو کا مواد یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں تو جسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح آپ ویڈیو کے لیے جو اشتہارات ہیں یا سبسکرائبر ہیں یا ویوز کے ذریعے کمائی کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کی ملکیت جو ہے وہ یوٹیوب کے پاس ہی ہوتی ہے، اور آپ کا وہ مواد یوٹیوب کی پالیسیز کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ویڈیو پر آپ کو جو کنٹرول ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو ان کی پالیسیز کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ لیکن NFT جو ہے نان فنجیبل ٹوکن، اس کے بارے میں جب آپ کوئی ویڈیو اس پر اپلوڈ کرتے ہیں یا دیگر مواد اپلوڈ کرتے ہیں، اس پہ تصاویر ہیں یا موسیقی ہے یا ویڈیوز ہیں، کچھ بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکلتا نہیں، آپ اس کی ملکیت خود آپ کے اپنے پاس ہوتی ہے، اور آپ کا مواد اب ایک منفرد قابل خرید و فروخت اثاثہ بن جاتا ہے، اور اس پر آپ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں یعنی NFT نان فنجیبل ٹوکن میں ملٹی لیول ٹوکن کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، اور اسی طرح بالخصوص جو نان فنجیبل ٹوکن ہے کرنسی کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اس کے جواز کی صورت نہیں ہے، وہ بھی اس کے حرام ہونے کی صورت ہے۔ لہٰذا یوٹیوب اور NFT نان فنجیبل ٹوکن، ان دونوں پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ ان دونوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے، اور یوٹیوب کی ویڈیو اپلوڈنگ کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کو بنیاد بنا کر یوٹیوب کی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور بالخصوص ایک دوست نے یہ کہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، تو دیکھیں ہم نے جو حکم بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ تو اگر کوئی مفتی یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی حکم بیان کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم قرآن و سنت کے دیکھیں گے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جب یہ چیزیں جائز نہیں ہیں
تو ہم کسی شخص کے کہنے پر ان کو جائز نہیں قرار دے سکتے۔ تو اللہ کے فضل سے دلائل کی روشنی میں ہمارا یہ موقف بالکل واضح ہو چکا ہے کہ تصویر وہ مطلقاً وہ حرام ہے، البتہ جو چند صورتیں جواز کی ہیں کہ وہ ضرورت کے تحت، جس طرح آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے یا پاسپورٹ وغیرہ ہے، اس کے لیے اگر بنائی جائے تو اس کی جواز کی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اگر کوئی تصویر ذریعہ بن رہی ہے تو اس کی صرف محدود اس پیرائے میں ہی اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ البتہ ویڈیو کے متعلق ہمارا یہی موقف ہے کہ دور حاضر میں اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ویڈیو کا سہارا لیا جائے تو اس پر فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ البتہ یوٹیوب اور اس کے علاوہ جو نان فنجیبل ٹوکن NFT ہے، ان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں وہ کئی طرح کے فرق آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں کہ اس میں ایک تو ملٹی لیول ٹوکن کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ یوٹیوب میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ان کے حکم میں بھی یہ فرق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔